اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کے آن لائن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہمارے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور ان کے اس کے ذیل میں جتنی بھی ابحاث ہے ان کے اوپر کوشش کر رہے ہیں کہ بحث کی جائے تاکہ مومنین اس سے استفادہ کر سکے۔ ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ حدیث حضرت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ سے ہے۔ فرمایا کہ ان المہدی من عطرتی، حضرت امام مہدی علیہ السلام میرے عطرت سے ہوگا، وَأَهْلِ بیتی، اور میرے اہل بیت سے ہوگا۔ اب یہاں پہ جتنی بھی جہاں پہ انہوں نے بات کی کہ قریش کی پہلے بات کی، حدیث میں جو اس دن ہم پڑھ رہے تھے کہ ہمارے جو ائمہ کا سلسلہ ہے وہ قریش سے ہوں گے، اور اس کے بعد فرمایا مزید وضاحت کرتے ہوئے کہ وہ خود امام حسین علیہ السلام کی عطرت سے یہ ائمہ ہوں گے، اور اس کے بعد مزید جتنی توضیحات ہے امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں، جیسے فرمایا کہ وہ آل فاطمہ میں سے ہوگا سلام اللہ علیہا۔ تو اس قسم کی بہت سارے احادیث کا سلسلہ ہمارے پاس موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز وقتاً بوقتاً ان پر گفتگو کرتے رہیں گے۔ آج کے ہمارے مہمان ہے حضرت حجۃ الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید تنویر عباس صاحب۔ انشاءاللہ العزیز ان سے گفتگو کا سلسلہ کرتے ہیں اور ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ؟ طبیعت مزاج پہ خیر ہے؟ الحمدللہ، اور آپ کیسے ہیں؟ خیریت؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کی نہایت سی ممنون اور مشکور ہے کہ مصروفیات کے باوجود آپ تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا یہ موقع فراہم فرمایا۔ میں خود شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا اور اتنا بڑا شرف عطا کیا کہ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کی طرف سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ناظرین کی خدمت کا شرف حاصل ہوا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ قبلہ چونکہ ظاہر ہے ہمارے جو پروگرام کا سلسلہ ہے نام سے واضح ہے، معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ معرفت کے عنوان سے جو کہ اس دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اس پہ گفتگو کر رہے ہیں، تو پہلا سوال یہیں سے میں شروع کر لوں کہ معرفت امام زمانہ علیہ السلام کی کیا ضرورت ہے، اس پر اگر آپ مومنین کے لیے روشنی فرمائیں اور اس پر وضاحت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ قبلہ آپ کا سوال ہے، تو باقاعدہ طور پہ اپنی کتابوں میں یہ چیز موجود ہے کہ معرفت امام کتنی ضروری ہے۔ جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی مشہور حدیث ہے کہ جو بھی امام زمانہ کو پہچانے بغیر مر جائے جی وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ جی اس حدیث کے عنوان سے ہی اگر آپ دیکھ لیں تو بہت ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ امام کو اگر نہیں پہچانا جائے گا تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پہچاننا کیوں ضروری ہے؟ جی امام کی معرفت کیوں ضروری ہے؟ تو امام کی معرفت اس لیے ضروری ہے کہ نبی نے جو فرمایا ہے کہ امام کو اگر کوئی پہچانے بغیر مر جائے جی تو وہ جاہلیت کی موت ہے۔ بے شک۔ تو اگر اس کے سچ کو سمجھ لیا جائے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ معرفت امام کیوں ضروری ہے۔ بالکل۔ اس لیے کہ نبی کریم سب کچھ جانتے تھے کہ آنے والے دور میں ہمارے بعد لوگ ایسے ایسے بھی آئیں گے جو امامت کا دعویٰ کرنے لگیں گے۔ بے شک۔ لہٰذا نبی نے اپنے زمانے میں ہی یہ بات واضح کر دی کہ ہر دور میں اپنے امام زمانہ کو پہچاننا، ہر دور کے امام کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ پہچاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم کہیں ایسے امام کے پیچھے نہ چل پڑیں کہ جو ہمیں گمراہی کا راستہ دکھا رہا ہو۔ بے شک۔ اس لیے ہمیں امام کو
پہچاننا ضروری ہے کہ من جانب اللہ کون ہے اور دنیا کا بنایا ہوا کون ہے، خود سے بنایا ہوا کون ہے، خدا کا بنایا ہوا کون ہے۔ بے شک، یہ ہمیں پہچاننا بہت ضروری ہے، تو ہم سیدھے راستے پہ چل سکتے ہیں۔ بے اب شک، معرفت کے بہت سارے ذریعے ہیں کہ امام کی معرفت کیسے حاصل کی جائے، جی، تو چونکہ امام کی معرفت سب سے بہترین طریقہ جو حاصل کرنے کا ہے وہ فضائل امام علیہ السلام، سبحان کہ اللہ، ہم جتنے بھی امام کے معجزات ہیں، فضائل ہیں، ان کے ذریعے ہی معرفت حاصل کر سکتے بے ہیں۔ شک، اس زمانے میں جو امام کتابیں بھری پڑی ہیں امام کے فضائل سے، مناقب سے، ہم ان کے ذریعے سے امام کو پہچان سکتے ہیں، ان کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں بے کہ شک، کون امام ہے۔ بے شک۔ جی قبلہ، اگلا سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ ایک جو ہے وہ خود امام ہر دور میں ظاہر ہے کہ امام سے ہی مدد مانگنے کا سلسلہ رہا، اور اس دور میں بھی ظاہر ہے کہ وقت کے جو امام ہے وہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ تو سوال اگر کچھ اس طرح کر لوں تو بہتر ہوگا جی کہ امام زمانہ علیہ السلام سے کیوں مدد مانگنا چاہیے، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے، پوری ایک تاریخ ہے کہ مدد امام سے کیوں مانگی جائے جی، اور کیا مانگ سکتے ہیں یا نہیں مانگ سکتے ہیں۔ بہت ساری عنوان سے دشمنوں کی طرف سے اور غیروں کی طرف سے بہت سارے حملے بھی ہوئے کہ مدد مانگی جائے تو صرف اللہ سے مانگی جائے، اور اہل بیت سے مدد مانگنے سے کیا فائدہ ہے۔ اس طریقے کے بہت سارے سوالات بھی ہو چکے ہیں۔ جی، تو سب سے بہترین یہ ہے کہ اگر انسان کتابیں پڑھ لے تو سارے جوابات اسی میں مل جائیں گے جی، کہ اللہ سے مدد مانگنا چاہیے، بے شک مددگار و معین ہے وہ۔ جی، لیکن خیبر کے میدان میں نبی نے بھی اللہ ہی کو پکارا تھا، سبحان مدد اللہ، مانگنے کے لیے اللہ ہی کو بلایا تھا، لیکن سبحان اللہ اللہ، نے ہی حکم دیا کہ نادے علی، سبحان کہ علی اللہ، کو پکارو۔ سبحان اللہ، بے شک، تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ خود چاہتا ہے کہ مدد ہماری ہوگی، لیکن ہماری مدد کا ذریعہ ائمہ علیہ السلام بنیں گے، بے شک، بے شک، ان کے ذریعے سے مدد ہوگی۔ تو خود نبی نے بھی مولا علی کو مدد کے لیے پکارا ہے، جی، خود اہل بیت رسالت کو انبیاء نے پکارا ہے مدد سبحان کے اللہ، لیے۔ بے تو شک، ظاہر ہے کہ ہم امام زمانہ چونکہ ہمارے زمانے کے امام ہیں، تو اگر ہم ان کو مدد کے لیے بلائیں تو اس میں حیرت و تعجب کی بات نہیں ہے بے کوئی، شک، یہ تو سیرت نبی امام کو مدد کے لیے بلانا۔ بے شک، اور دوسری بات یہ ہے کہ مدد امام نے بہت سارے واقعات تاریخ میں ایسے ہیں کہ امام مدد کرنے کے لیے آئے، جی، جیسے ابو راج حمامی کا واقعہ جی، آپ کی نظروں سے ضرور گزرا ہوگا، میں اپنے جی، ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں بے شک، بے کہ شک، ان کی مدد امام نے کیسے کی۔ امام کے چاہنے والے تھے، جی، اور خالی امام کے چاہنے والے نہیں تھے بلکہ ایسے شہدا تھے امام کے جی، کہ جو امام کے دشمن تھے ان سے وہ بیزاری بھی اختیار کیے ہوئے تھے اور امام کے شہدائی بھی تھے، سبحان اور اللہ، جو محبت کا ایک قانون بتایا گیا ہے اس قانون پہ وہ پورا عمل کر رہے تھے کہ جو ان کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، جو ان کا محب ہے وہ ہمارا محب ہے۔ سبحان اللہ، تو اس پہ عمل کرتے ہوئے یہ چل رہے تھے، تو جب حکومت کو پتا چلا اس دور کی کہ یہ ہم کو بھی برا کہتا ہے اور تمام ظالمین کو برا کہہ رہا ہے، تو بہرحال وہ ساری باتیں چھوڑتے ہوئے ان کو گرفتار کرایا گیا اور ان پر تعزیانوں کی بارش کرائی گئی، ان کو بہت اللہ، اذیتیں دی گئی، جی، یہاں تک کہ یہ بالکل مرنے کے قریب ہو گئے۔ جی، تو جو اس حکومت کے خاص مشیر تھے ان لوگوں نے کہا کہ اس کو مارنے سے کوئی فائدہ نہیں، گھر بھیج دے، یہ خود بخود مر جائے گا، اتنے اللہ، تعزیانے خود کھا چکا ہے، اتنے دفعے کھا چکا ہے، صحیح، اس کو بھیج دے گھر پہ۔ اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ علی والا ختم ہو جائے، جی، تو تلوار چلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ گھر بھیج دے، گھر پہ ہی مر جائے گا۔ بالکل، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم بھیجے دیتے ہیں تمہارے کہنے پر، اس نے جی، گھر بھیج دیا۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اس کے گھر والے وہ تو مار کے وہیں پہ چھوڑ کے چلے آئے تھے، جی، لیکن ابو راج حمامی کے چاہنے والے اور ان کے گھر والے ان کو اٹھا کے گھر لے کے آئے۔ جب گھر لے کے آئے تو ان کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور زبان میں باقاعدہ سوئیاں چبھوئی گئی تھی تاکہ یہ اللہ اکبر، بول بھی نہ سکے۔ اللہ اکبر، تو وہ ابو راج حمامی خود کہتے ہیں کہ میں زبان سے تو نہیں بول سکتا تھا لیکن دل سے بول سکتا تھا۔ جی، اللہ، تو میں نے دل ہی دل میں اپنے امام کو بلایا اور صحیح، کہا کہ مولا آپ ہر دور میں مدد کرنے والے ہیں، آپ میری مدد فرمائیں۔ جی،
تو امام نے باقاعدہ ان کی مدد فرمائی اور ان کے سارے زخم، ابو راجے امامی خود کہتے کہ ہمارے سارے زخم صحیح ہو گئے، اللہ اور اکبر، ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارے تازیانے پڑے ہی نہیں ہیں، اللہ اور میں اکبر، ایسا لگنے لگا جیسے 20 سال کا کوئی جوان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ امام کو جب بلایا جائے وہ ہماری مدد کے لیے آتے ہیں۔ بے شک، ہمارے بلانے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، جی، انہیں جب بلایا جائے تو امام بے حاضر شک، ہوتے ہیں، اور بہت سارے واقعات علماء کے بھی موجود ہیں کہ امام کو پکارا گیا اور آ کے امام نے مسئلے حل کر دیے۔ جی، بہت سارے عارفوں کے بھی واقعات کتابوں میں درج ہیں جی، کہ امام کو انہوں نے بلایا اور امام نے آ کے ان کی مدد فرمائی۔ تو اس سے سبحان ثابت ہوتا ہے کہ امام سے مدد مانگنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرنا چاہیے، اور سوچنا نہیں چاہیے کہ مانگے مدد یا نہ مانگے، بلکہ یہ سیرت ائمہ سمجھ کے ان سے مدد مانگنا چاہیے، جی، اور بے یہ شک، مدد کریں گے بے انشاءاللہ۔ شک، بے شک۔ جی قبلہ، جیسے آپ نے فرمایا کہ امام مدد فرماتے ہیں، اور بہت سارے فقہا کی مدد فرمائی ہے، تو بعض علماء اس ذیل میں کہتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات یہ ممکن نہیں ہے، بعض کا کہنا ہے۔ تو آپ کی نظر کو میں جاننا چاہوں گا کہ کیا اس دور غیبت کبریٰ میں بھی امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے، اس میں یہ آپ کا کہنا بالکل درست ہے کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں جی، کہ امام بظاہر خود نہیں آتے ہیں، لیکن امام کے کچھ ایسے جو امام سے مل نہیں سکتے لیکن ان کے حکم کے پابند ہیں۔ جی، امام کا حکم ان تک پہنچتا ہے، اب یہ کس ذریعے سے پہنچتا ہے یہ امام ہی بہتر سمجھ سکتے ہیں بے شک، کہ، اور وہ خود آ کے، جیسے جناب خضر کے لیے ملتا ہے جی، کہ وہ آ کے بعض موقعوں پہ امام کی طرف سے آتے، لوگ پکارتے امام کو ہیں لیکن جناب خضر آ کے مدد کرتے ہیں، بے شک، جی، اور لوگ یہی سمجھتے ہیں، لیکن چونکہ لوگوں نے بھی امام کو نہیں دیکھا ہے، جی، لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہماری مدد کے لیے امام آئے تھے۔ تو اسی ذیل میں علماء کا یہ فرمان بھی ہے جی، کہ امام غیبت کبریٰ میں، ظاہر ہے کہ غیبت کبریٰ میں امام اگر سامنے آ جائیں تو پھر وہ غیبت کیسی رہے گی؟ جی، جی، تو یہ واقعات بھی موجود ہیں کتابوں جی۔ ایک سوال ایک یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس دور غیبت کبریٰ میں چونکہ باقی ائمہ کے دور سے اس دور میں کافی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مختلف دور ہے، چونکہ اس دور میں ظاہر ہے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام موجود تھے، اور جو صحابی تھے، البتہ دور سخت تھے اور مشکلات بھی تھے اپنی جگہ پر، لیکن اس کے باوجود بھی کسی نہ کسی طریقے سے امام سے لوگ ملاقات کر لیتے تھے۔ لیکن اس دور میں ظاہر ہے کہ امام کی زیارت کرنا ہر شخص کے لیے ممکن نہیں ہے، تو اس دور میں ظاہر ہے کہ ہماری کچھ ذمہ داریاں بھی ہے، اور ہم ایسا کیا کریں کہ امام کو خوش کر سکے اس دور میں، اور ایسی کون سی چیزیں ہیں، ایسے کون سے اعمال ہیں، ایسے ہمارا کردار کہ جس سے امام علیہ السلام کے دل نازنین کو خوش کر سکیں اور اس کو راضی کر سکیں؟ اس پر اگر آپ کچھ وضاحت فرمائیں۔ جی قبلہ، دیکھیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم پہلے تو ائمہ علیہ السلام کی سیرت پر نظر کریں جی، کہ ائمہ علیہ السلام کی جو سیرت ہے اسی پر چلنے سے ہم سے ائمہ علیہ السلام خوش ہوں گے، جی، کہ ہم ان کے بتائے ہوئی باتوں پہ عمل کریں، بے جو شک، انہوں نے کہا کہ یہ حلال ہے اسے ہم حلال سمجھیں، جی، انہوں نے جس چیز کو حرام بتایا ہے ہم اسے سبحان حرام اللہ، سمجھیں، بے شک، اور جس چیز کو انہوں نے جس انداز سے پیش کیا ہم ویسا ہی مانیں جیسا ہمیں ائمہ علیہ السلام نے بتایا ہے۔ جی، اور ظاہر ہے کہ بغیر ان کے تو ہمیں کچھ مل ہی نہیں سکتا ہے، بے شک، اور ان کی سیرت یہی ہے کہ بالکل جیسا جیسا امام نے بتایا ہے ویسا ویسا ہم عمل کرتے رہیں، یہ ہمارے لیے بھی شرف کی بات ہوگی، اور ہماری طرف سے، اور ہم سے امام راضی بھی رہیں گے کیونکہ ہم انہی کی بتائی ہوئی باتوں پہ چلیں گے۔ جیسا کہ جی، امام نے یہ ہم تک پہنچایا کہ اللہ ایک ہے، تو اللہ ہم سے نہ بتانے آیا ہے، جی، اور نہ خود ہم اللہ تک جا کے پوچھنے گئے ہیں کہ تو ایک ہے یا نہیں، جی، انہوں نے بتایا تو ہم نے مانا اللہ ایک سبحان اللہ، بے شک، نے کہا کہ نبی محمد اللہ کے رسول ہیں تو ہم نے ماننا۔ جی، تو جیسے یہ بتاتے گئے، انہوں نے نماز پڑھ کے دکھائی کہ ایسے پڑھنا چاہیے، ویسے ہمیں پڑھنا ہے، انہوں نے روزہ رکھ کے بتایا کہ ایسے رکھنا ہے تو ویسے ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ سبحان اللہ،
انہوں نے حج بتایا کہ ایسے کرنا ہے تو ویسے حج کرنا ہے. بے تو شک. جس طریقے سے امام نے یہ سارے اعمال بتائے ہیں اور یہ بھی رضا امام کا سبب ہے اور اللہ کی خوشنودی کا باعث ہے، ویسے ہی آل محمد کی کچھ فضیلتیں بھی ہیں. جی. تو جو فضیلتیں آل محمد ہیں ان کا بیان کرنا بھی ضروری ہے، وہ بھی ہمارے لیے امام کی رضا کا سبب بنیں گے، سبحان اللہ. امام بے کی شک. خوشنودی کا سبب بنیں گے. کہ جیسے ہم اور ایمان میں اضافے کا بھی سبب ہے فضائل آل محمد. بے شک. جیسا کہ روایت میں باقاعدہ طور پہ یہ ملتا ہے کہ جناب سلمان آخری درجے پہ ایمان کے ہیں. سبحان اللہ. ایمان کے معصوم نے فرمایا کہ 10 درجے ہیں جی. اور جناب سلمان 10ویں درجے پہ فائز ہے. جی. یعنی ایمان کی آخری ڈگری جناب سلمان کے پاس موجود تھی، جی. بے شک. مگر پھر بھی جناب سلمان نبی کریم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا نبی اللہ، جی. حسنین علیہ السلام کے کچھ فضائل سنائیے تاکہ ایمان میں اضافہ ہو جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. تو بے شک. جناب سلمان آخری مرحلے پہ ہیں، یعنی ایمان کے آخری درجے پر ہیں، جی. بے اور پھر شک. بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فضائل سنائیے تاکہ ایمان میں اضافہ ہو جائے. تو یہ بے شک. فضائل بھی ہیں امام کے، اس کے ذریعے سے بھی ہم امام کی خوشنودی کو حاصل کر سکتے ہیں سبحان کہ اللہ. فضائل سنائے جائیں، ایک دوسرے کو سنایا جائے، مومنوں کا خیال خاص رکھا جائے، جی. اور جو ائمہ علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے جی. اس چیز پہ خصوصی طور پہ عمل کیا جائے بے تو شک. یہ امام کی خوشنودی کا باعث ہوگا اور سبحان امام اللہ. انشاءاللہ ہم سے راضی رہے. جی. ایک بحث جو ہے وہ ظاہر ہے کہ نصرت امام زمانہ علیہ السلام کی بحث ہے، اور ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ ہر شخص یہ چاہے گا کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو ہم ان کے اعوان اور انصار میں سے ہو جائیں اور امام کی نصرت میں کھڑے ہو جائیں، یہاں تک کہ ہمیں شہادت نصیب ہو جائے. یہ ایک دلی خواہش ہے. تو دور غیبت کبریٰ میں ہم کیسے اپنے آپ کو ظہور امام زمانہ کے لیے آمادہ کر سکتے ہیں تاکہ ہم ناصران امام زمانہ علیہ السلام میں ہو جائیں انشاءاللہ؟ اس پر اگر آپ کچھ وضاحت کریں. دیکھیے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم امام کے ناصر بننے کے لیے جی. بہت بڑی چیز یہ ہے کہ ہم غذا کا خاص خیال رکھیں. جی. سبحان اللہ. حلال اور ہمارے حرام. جی. ہاں، حلال اور حرام جی. اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ ہم اپنے کو بالکل پاک و پاکیزہ رکھیں سبحان اللہ. اور ہر وقت پاکیزہ رکھیں، ہر ٹائم جو ہے اس کے لیے آمادہ رہیں. بے شک. اور غذا میں بالکل خصوصی طور پہ ہم بہت محتاط رہیں بے شک. کہ کوئی ہمارے جسم کے اندر، ہمارے دہن میں، ہمارے شکم میں کوئی ایک لقمہ بھی، ایک ذرہ برابر بھی حرام نہ جانے پائے. بے شک. اتنی احتیاط کرنا چاہیے امام کے ناصرین میں شمار ہونے کے لیے. سبحان اللہ. تو بے شک. اس کا خاص خیال رکھنا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں دعا بھی کرنا چاہیے کہ امام کا ناصر ہونا بہت بڑا شرف بھی ہے. بے شک. تو اس شرف کے لیے ہمیں دعا بھی مسلسل کرتے رہنا چاہیے کہ وہ ناصرین میں ہمیں امام شمار کر لیں، اپنے مددگاروں میں شمار کر لیں. انشاءاللہ. اور اس کے بعد یہ کہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جیسا میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ جی. سیرت امام پر جب ہم چلیں گے تو خود بخود ہم امام کے غلاموں میں شمار ہو جائیں گے. بے شک. بے شک. جب ہم امام کی سیرت پر چلیں گے بالکل ہم امام کے افعال جیسے افعال ویسے تو نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ کہاں اور ہم کہاں، بے لیکن شک. ہاں ان کے غلاموں کی سیرت تھوڑی بہت تو اپنا ہی سکتے ہیں. بے شک. بے شک. تو کوشش کرنا چاہیے ہے کہ ہم ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی پوری کی پوری کوشش کرنا چاہیے بے کہ شک. ہم جو اماموں نے بتایا ہے اس پر ہم عمل کریں. تو جب ہم عمل کریں گے تو جس طریقے سے آج دنیا جی. ہمیں اہل بیت کی وجہ سے شیعہ کہتی ہے، جی. اسی طریقے سے جب ہم ان کی سیرت پر پورا چلیں گے تو جی. شاید امام بھی ظہور کرنے کے بعد ہمیں اپنا ناصر کہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بڑی خوبصورت بات. ایک سوال یہاں پہ ایک مومن جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص امام زمانہ علیہ السلام کے انتظار کرتے کرتے دنیا سے چل بسے تو اور امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور اس وقت تک نہ ہو جائے تو اس شخص کی کیا تکلیف ہوگی، اس کا کیا ہوگا اور اس کے لیے کیا فوائد ہیں انتظار کے؟ اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں.
جی اس میں دیکھیے علماء کے مختلف اقوال ہیں اور مختلف طریقوں سے لکھا گیا ہے. جی بعض میں لکھا ہے کہ نہیں، جو انتظار کرتے کرتے مر گیا وہ رجعت کرے گا، جی وہ آئے گا، دوبارہ اٹھایا جائے گا اور امام کے ناصرین میں شمار ہوگا. بے شک. اور بعض نے کہا کہ نہیں، اس کا جو ہے شمار ہوگا ناصرین میں، وہ آئے گا نہیں لیکن اس کا شمار جو ہے وہ ناصرین میں کیا جائے گا، جی مددگار. جی بہرحال جو بھی بات مان لیں، جی رجعت کی بات اگر مانیں تو رجعت اپنے یہاں ہے اور بہت اہم عقیدہ ہے. اس پہ بے شک. عقیدہ رکھنا ضروری ہے اپنے بے یہاں. شک. خصوصی شیعت میں یہ عقیدہ شامل ہے کہ رجعت ہے. جی تو وہ آئے گا مددگار بن کے، ناصر بن کے. اور اگر نہیں بھی آیا تو وہ انتظار کرتے کرتے مر گیا ہے چونکہ، جی تو وہ اس کا ثواب وہی ملے گا، نصرت کا اسے. سبحان اللہ. جی قبلہ، جیسے آپ نے اشارہ فرمایا کہ رجعت ایک ایسا عقیدہ ہے کہ اس کے اوپر یقیناً یہ ایک اختصاص بھی ہے مذہب شیعہ کے ساتھ رجعت کا، چونکہ جو دوسرے فرق ہے وہ تقریباً منکر ہی ہے، اگر ہے بھی تو اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں اہمیت مذہب شیعہ اس عقیدے کو دیتے. تو اس رجعت پہ تھوڑی بہت آپ واضح کر دیجئے کہ یہ رجعت کیا چیز ہے اور یہ کس قسم کا عقیدہ ہے اور کیا ایسی چیزیں ہیں، کون سے ایسے اشخاص ہیں جو رجعت فرمائیں گے. اس پر اگر آپ کچھ وضاحت فرمائیں. کہ اس میں مختصر انداز میں آپ کی خدمت میں دو تین جملوں میں عرض کروں بسم کہ اللہ. یہ رجعت، یعنی رجعت کا مطلب ہے پلٹنا. جی تو کچھ ایسے افراد ہیں کہ جن کو پلٹایا جائے گا خصوصی نصرت امام کے لیے، جی اور وہ واپس آئیں گے جی اور دوبارہ زندگی میں جی دوبارہ زندگی پائیں گے اور وہ امام کی باقاعدہ طور پہ نصرت کریں گے، سبحان اللہ. امام کی مدد فرمائیں جی گے، امام کے خاص سپاہیوں میں وہ شامل ہوں گے. جی تو یہاں تک کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ شہدائے کربلا بھی آئیں گے جی اور وہ بھی جو ہے وہ امام کے ساتھ ساتھ ہوں گے. سبحان اللہ. تو یہ رجعت بہرحال یہ ایک طولانی بحث ہے جی اور اس پہ باقاعدہ پورا ایک ایپیسوڈ بن سکتا ہے. جی کہ یہ رجعت بہت اہم عقیدہ ہے اپنے یہاں. اس جی کو باقاعدہ امام معصومین علیہ السلام سے اور روایتوں میں باقاعدہ طور پہ آیا ہے کہ اس پر عقیدہ رکھنا بہت ضروری ہے. جی کہ لوگ آئیں گے، امام کی نصرت کریں گے، امام کی مدد فرمائیں گے بے شک. اور ان کو زندہ کیا جائے گا، دوبارہ پلٹایا جائے گا اس دنیا میں. بے وہ شک. امام کے ساتھ ہوں گے، جی امام ان کو اپنے ناصرین میں شمار فرمائیں گے. جی جی قبلہ، آخری ایک سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں تو آپ کی زحمت تمام. ایک ہے ہماری اس دور میں جو ذمہ داریاں ہیں، ظاہر ہے کہ دور غیبت کبریٰ میں انتظار کا قطعی طور پہ یہ مقصد نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے انسان بیٹھ جائے اور فقط اپنے آپ کو منتظر امام زمانہ علیہ السلام کہہ کے بیٹھا رہے، بلکہ کچھ ذمہ داریاں بھی یقیناً ہے. تو ان ذمہ داریوں کو اگر آپ مختصراً اس کی وضاحت فرمائیں کہ ایسی کون سی ذمہ داریاں ہیں جو اس دور میں ضروری ہے کہ ایک مومن، ایک حقیقی مومن اس کاموں پر وہ کام کرتا رہے اور اس ذمہ داریوں کو نبھاتا رہے. اس پر اگر آپ کچھ وضاحت کریں. ظاہر ہے کہ ہر انسان کو، میں نے ابھی عرض کیا کہ تیار رہنا چاہیے نصرت امام کے لیے. جی تو اس کو یہ بھی ہے کہ وہ ذمہ داریاں ہی بن جاتی ہیں جی کہ وہ اپنی ذمہ داری سمجھ کے ہی ہر کام انجام شامل ہونے کے سبب بن جائے. جی تو ان کاموں کو زیادہ ترجیح دینا چاہیے اور جی خصوصی طور پہ ذمہ داری کے طور پہ یہ کام ضرور کرنا چاہیے کہ امام کے ظہور کی دعا سبحان اللہ. سبحان کو اللہ. مسلسل کرتے رہنا چاہیے، جیسا کہ تاکید بھی کی گئی ہے، کتابوں میں موجود ہے باقاعدہ طور پہ جی کہ تعجیل امام کی دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے کہ امام آ جائے. اب ظاہر ہے کہ ہماری ذمہ داری سب سے بڑی کیا ہے جی کہ ایک کسی ذاکر کو، خطیب کو، عالم کو جب انسان اپنے گھر میں بلاتا ہے جی تو گھر میں بلانے کے لیے سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ جی اگر اس کے جس کمرے میں بٹھانا ہے اسے، تو اس جی کمرے کی صاف صفائی کرتا ہے. بے شک. اس کمرے میں اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو نازیبا ہیں، جو جی عالم کے خلاف ہیں، عالم جن کو نہیں قبول کرے گا، وہ چیزیں ہٹا دی جاتی، چھپا جی دی جاتی. بالکل. تو تب وہ جا کے جب سارا دیکھ لیتا ہے کہ اب یہ کمرہ، یہ روم، یہ حجرہ
اس عالم کی شایان شان ہے، تب پھر بلا کے اس عالم کو اس حجرے میں بٹھاتا ہے، اس خطیب کو، اس ذاکر کو حجرے میں بٹھاتا ہے۔ بالکل تو ویسے ہم امام کی جب دعا کریں گے کہ امام ظہور فرمائے، تو پھر ہمارا دل بھی ویسے ہی پاک ہو کہ جہاں ہم امام کو بٹھائیں گے، سبحان اللہ سبحان اور اللہ ہمارے گھر بھی ویسے ہی پاک ہو، ہمارا نفس بھی پاک ہو، بے شک ہمارا بالکل ہر چیز، کیونکہ ہماری آنکھیں پاک ہوں تاکہ ہم امام کو دیکھ سکیں، بے شک ہمارے زبان پاک ہو تاکہ ہم امام کو سلام کر سکیں۔ بے شک یہ ساری چیزوں کا خصوصی طور پہ خیال رکھنا چاہیے ہے جی کہ ہم امام کے جب ظہور کی دعا کریں گے، مسلسل تاکید کی گئی اسی دعا سے، اگر آپ بات نکالیں تو بات سے بات نکلتی چلی جائے گی جی کہ اگر امام کے ہم ظہور کی دعا کریں، تاکید، اگر یہی ایک ذمہ داری لے لی جائے جی کہ ہم امام کے ہر نماز کے بعد امام کے ظہور کی دعا کریں گے، جی تو اب جب ہم دعا کر رہے ہیں کہ امام ظہور فرمائے، جی تو پھر ہمیں اس کے آگے بھی تو سوچنا ہے کہ امام آئیں گے تو جس گھر میں آئیں گے، جی مثال کے طور پہ جس گھر میں امام آئے بے تو ہم شک امام کو بلا رہے ہیں تو گھر بھی پاک ہونا چاہیے، ہم ملاقات کے لیے امام سے کہہ رہے ہیں تو ہمیں ایسا بننا چاہیے ہے کہ ہم ایک شہنشاہ کے سامنے جا سکیں، سبحان ایک اللہ بادشاہ کے سامنے جا سکیں۔ بے تو شک سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم پابند شریعت بن جائیں، ہم جی شریعت کی پابندی کریں، احکام کی پابندی کریں، اور جی جو آل محمد نے بتایا ہے، باقاعدہ جو علامات ظہور میں ہے، جی اس کو دیکھتے رہنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ہمارے گھر کے اندر وہ چیزیں موجود ہوں، بے شک کہ اس کے بہت ساری چیزیں، بہرحال اگر وہ چیزیں اس وقت چھیڑنا مناسب نہیں ہے، جی وقت طولانی ہو جائے گا، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں، جی اور ذمہ داری سمجھ کے ہی شریعت کا پابند بننا چاہیے، اور امام کے ظہور کی دعا کرتے رہنا چاہیے، دعائیں زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہنا چاہیے، بے شک مومنوں کا خیال رکھنا چاہیے، خصوصی طور پہ اہل بیت کے چاہنے والے جتنے بھی ہیں جی ان کا خیال رکھنا چاہیے ہے، اور امام کے فضائل اور مناقب لوگوں تک پہنچاتے رہنا چاہیے ہے۔ بے شک یہ سب ذمہ داریوں میں آتا ہے آج کے دور میں جی کہ ہم ایک دوسرے کو عرفان امامت کراتے رہیں، جی جیسا کہ اگر وقت ہو تو مجھے ایک واقعہ یاد آ جی رہا ہے بسم اللہ، کہ وقت ہے، وقت ہے 15 منٹ وقت ہے، بسم اللہ کیجیے کہ جی عرفان امام کے عنوان سے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جی امام کی پہچان کیا ہوتی ہے، بے شک اور جی یہ بھی ذمہ داری ہماری ہے اس دور میں، آج کے دور میں، کہ جی ہم امام کو پہچانے کیسے۔ جی جی آج کی یہ آپ کے سوال کے ذیل ہی میں بات آئے گی جی جی کہ یہ ذمہ داری ہے، جی کہ بہت سب سے ضروری بڑی سوال ہے، ذمہ داری ہے ہماری بے شک کہ امام کو پہچاننا۔ جی تو چھٹے امام علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، جی اور اس نے امام سے کہا، مولا مجھے امام کی معرفت کرا دیجئے، معرفت جی امام کیسے ہوگی، صحیح امام کو کیسے پہچانے۔ جی تو امام نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ چلو، امام کے کچھ صحابی بھی ساتھ میں تھے، جی امام لے کے دریا کے کنارے آئے، اسے جی دریا کے کنارے جب امام پہنچے تو اپنے صحابیوں کو امام حکم دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے دریا میں پھینک دے۔ جی وہ شخص بوڑھا تھا، جی تو صحابیوں نے امام کے حکم کی تعمیل میں اسے اٹھایا اور دریا میں پھینک دیا۔ صحیح اسے تیرنا آتا تھا، وہ تیر کے نکل آیا، جی وہ تیر کے نکل آیا۔ امام نے دوبارہ حکم دیا کہ اسے دوسری مرتبہ دریا میں پھینک دے، جی تو پھر صحابیوں نے پھینک دیا، وہ پھر تیر کے نکل آیا۔ جی تیسری مرتبہ جب اسے پھینکا گیا دریا میں، تو چونکہ بوڑھا تھا، تیرنے کی طاقت ختم ہو چکی تھی اس کی، جی تو وہ تیر نہ سکا، وہ نکل نہیں پایا، تو دریا کی موجوں نے اسے بیچ دھارے تک پہنچا دیا، وہ ڈوبنے والا تھا۔ اللہ اکبر اب جب ڈوبنے والا تھا تو اس نے دل سے پکارا کہ کوئی ہے جو مجھے بچا لے، کہ وہاں نہ کوئی کشتی ہے نہ پل ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کی ایک آس ہے کہ کوئی بچا سکتا ہے ابھی بھی۔ تو اس نے پکارا دل سے، تو امام نے وہیں ساحل پر کھڑے کھڑے ہاتھ بڑھایا اللہ اور اکبر اس کے بازو کو پکڑا اور اللہ جب وہ اکبر نکل کے آیا تو امام کے قدموں سے لپٹ گیا اور کہنے لگا، مولا مجھے عرفان امامت ہو گیا، اللہ اکبر میں سبحان پہچان اللہ امام کسے کہتے ہیں۔ تو امام کے صحابیوں نے کہا کہ تو نے کیسے پہچانا کہ امام کسے کہتے ہیں؟ کہا امام اسے کہتے ہیں کہ جہاں کوئی بچنے کا سہارا نہ ہو، وہاں جو جا کے سبحان بچا اللہ لے وہ امام ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جی
ہمیں یہ پہچانا، تو امام کو بلانا بھی جب ہمیں چاہیے جی تو یہی سوچ کے بلانا چاہیے کہ امام ہماری مدد ضرور کریں گے. یہ بھی بے ہماری شک ذمہ داریوں میں آتا بے ہے کہ شک ہماری امام کی پہچان کیا ہے. بے شک اور 8ویں امام نے باقاعدہ امامت کی پہچان میں سے ایک پہچان بتائی ہے کہ جس کے پاس صحیفت، بہت ساری پہچان بتائی ہے کہ سب سے زیادہ وہ عالم ہوتا ہے، جی سب سے زیادہ سخی ہوتا ہے، سب سے زیادہ بہادر ہوتا ہے. بے شک اس میں ایک پہچان بتائی ہے 8ویں امام نے کہ امامت کی پہچان یہ ہے کہ اس کے پاس صحیفت الزہرا موجود ہوتا ہے. سبحان اللہ بی سبحان بی اللہ. زہرا کے پاس صحیفہ، بی بی زہرا کی جی کتاب صحیفہ اس کے پاس ہوتا ہے. جی یہ بھی امام کی پہچان میں سے ایک پہچان ہے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے آج کی کہ ہم کتابوں کے ذریعے کم سے کم امام کا عرفان حاصل کریں اور امام کو پہچاننے کی کوشش کریں جی کہ امام کی معرفت کیا ہے. معرفت امام ضروری ہے. بے شک بے شک. جی قبلہ، آخر میں اگر امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے مومنین کے لیے کوئی پیغام ہے تو بسم اللہ کیجیے، تاکہ اگر کوئی ایسا میسج ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ضروری ہے تو آپ صاحب اختیار ہیں. جی، میں اپنے ناظرین سے بس مؤدبانہ گزارش یہی کروں گا کہ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ہم جتنے بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں وہ خصوصی طور پہ اہل بیت کے ہو جائیں. سبحان اللہ. اہل بیت کے ہم خصوصی طور پہ ہو جائیں. جو اہل بیت نے کہا ہے ہم اسے مانیں گے. بے شک. اہل بیت کے سوا کوئی کچھ بھی کہے ہم اسے تسلیم نہیں کر سکتے. جی اہل بیت کے مناقب ہیں انہیں تسلیم کریں گے، اہل بیت کے فضائل ہیں انہیں مانیں گے، تسلیم کریں گے، اقرار کریں گے. اہل بیت کے، چونکہ آج کے دور میں اہل بیت کے فضائل پر بھی لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، ان کی مصائب پہ بھی نہ جانے کیسی کیسی باتیں ہو رہی ہیں. بے شک تو میں یہی چاہوں گا اپنے ناظرین کو بتانا کہ آل محمد کے مسئلے میں بہت محتاط رہیے گا. سبحان اللہ. بے آل شک محمد کے مسئلے میں بہت محتاط رہیے گا. وہ چیز جو آل محمد کی فضیلت ہو اس کا اقرار کیجیے گا، اور جو آل محمد کی توہین کا سبب ہو بے اسے شک. کوئی بھی بیان کرے اسے کبھی بھی نہ مانیے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے اور شک. یہ یاد رکھیے گا جی کہ جو آل محمد کا نہیں ہوتا ہے وہ دنیا میں کسی کا بھی نہیں ہوتا. بے شک بے شک. تو انہیں جملوں کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں جی کہ چونکہ یہ شعبان کا مہینہ ہے جی اور بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے، جی اور اس میں امام آخر علیہ السلام کی آمد بھی ہے، آقا حسین سلام کی آمد بھی ہے، بے مولا شک عباس علیہ السلام کی آمد بھی ہے، شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی آمد بھی ہے. بے شک. تو بہرحال ہم انہی کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرما، الہی اور آمین. ہماری زبانوں میں عنایت فرما، الہی اور آمین. ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، الہی اور آمین. جلد از جلد ایمان ظہور فرما، الہی اور ہم کے ان کے ناصر و الہی شمار. آمین. الہی آمین. مولا کی حفظ و امان میں رہیں. کربلا مقدسہ میں آپ کے لیے نائب و زیارہ اور دعا گو ہیں. ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی شکر گزار ہے کہ نہایت ہی مہم نکات کے اوپر آپ نے اشارہ فرمایا، اور مومنین کے لیے جو توصیہ آپ نے فرمایا نہایت ہی بارزش اور نہایت ہی قابل غور تھا. مولا کے حفظ و امان میں رہے. ہمارے حق میں بھی دعا کیجیے، آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز. آپ کی خصوصی طور جی پر جی سامنے مولا عباس اسلام کی بارگاہ میں پوری دعا کریں انشاءاللہ انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. شکریہ قبلہ. انشاءاللہ پھر بھی کوشش کریں گے کہ میں ناظرین کے لیے آپ سے وقت لیتا رہوں، اور انشاءاللہ اس فیض سے مستفید ہوتے رہے. مولا کے حفظ و امان میں رہے. فی امان اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ یا علی. جی یہ تھے ہمارے ساتھ عالی جناب حضرت حجت الاسلام والمسلمین میر مولانا سید تنویر عباس صاحب. اچھی گفتگو انہوں نے فرمائی، اور نہایت ہی چونکہ ایک تو یہ چیز جو ذمہ داری کا جہاں تک تعلق ہے تو ذمہ داریاں تو بہت ساری ہے اس دور میں، اور کچھ پہ خود مولانا نے بڑی اچھے طریقے سے گفتگو کی کہ ہمیں سب سے پہلے حرام اور حلال کو تشخیص دینا ہوگا. یعنی وہ غذا کی جو بات کی ہے کہ انسان کے پیٹ میں جو غذا جا رہی ہے اس غذا کا نہایت خیال رکھا جائے. یہ بڑا مہم نقطہ انہوں نے فرمایا. کچھ وضاحت اور اس کی اگر کی جائے تو یہ واقعا قابل غور نقطہ ہے، چونکہ جب تک آپ کوئی بھی عمل، یہ ماہ شعبان ہے، ماہ شعبان،
ماہ شعبان میں عبادت کے جو ثواب ہے اور جو اجر ہے وہ نہایت ہی زیادہ ہے۔ حدیث کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ جو ماہ شعبان میں حتیٰ جو تاکید کی گئی ہے، استغفار کی تاکید کی گئی ہے، کچھ دعائیں ہیں ماہ شعبان کی، کچھ ایسی اور چیزیں ہیں کہ جو اس ماہ میں خصوصی طور پہ انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے، چونکہ ثواب اور اجر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ لیکن ان سب اعمال کے لیے ظاہر ہے جو ایک نقطہ ہے، وہ نقطے پر ہم نے دیکھنا ہے، وہ ہے اپنے جو پیٹ میں جو چیز آپ کی جا رہی ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ حلال اور حرام کو اس پہ نہایت ہی ہمیں دقت کرنی ہوگی۔ کئی خدا نخواستہ اگر ایک لقمہ کسی کا پیٹ میں چلا جائے اور وہ حرام کا لقمہ ہے، ایک لقمہ، حدیث میں وارد ہوا ہے کہ اگر ایک لقمہ حرام انسان کے پیٹ میں چلا جائے تو اس کی جو سائیڈ ایفیکٹ ہے، اس کا جو نقصان ہے وہ یہ ہوگا کہ 40 دن تک آپ کی کوئی بھی عبادت اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک قبول نہیں ہے۔ ایک لقمہ، پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک لقمے کی اتنی تاثیر ہے کہ آپ کے عبادات کو اور آپ کی معنویت کو اتنا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر انسان سالہا حرام کھاتا رہے تو وہ کیا کرے گا؟ سالہا اگر حرام کھاتا رہے تو یہ نہایت اس نقطے کی طرف ہمیں توجہ کرنی پڑے گی کہ کہیں خدا نخواستہ جو کسب آپ کر رہے ہیں، جس طریقے سے آپ مال حاصل کر رہے ہیں، وہ مال حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ نہایت اس کی تاکید کی گئی ہے۔ تو ہمیں اپنے جو روزگار کر رہے ہیں مختلف جگہوں پہ جو ہمارے روزگار ہے، کوئی کچھ کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، مثلا ایک آدمی ہے ٹیچر ہے، بہت سارے روزگار، تو وہ یہ جس گورنمنٹ کے تحت وہ ٹیچر ہے یا کسی ادارے کے نیچے وہ ٹیچر ہے، تو اس کو سب سے پہلے یہ کرنا ہوگا کہ یہ شخص جو ہے وہ بچوں کے حق میں یہ کیسے اس کی وہ محنت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ اگر نہیں کر رہا محنت اور کوتاہی کر رہا ہے بچوں کے جو اس کا حق ہے بچوں کا، اس طریقے سے یہ نہیں پڑھا رہا، تو یہ جو پیسہ اس کو مل رہا ہے جو کسی گورنمنٹ کے انڈر میں ہے یا کسی ادارے کے اندر ہے، یہ پیسہ لینا اس کے لیے حرام ہو جائے گا، اور یہ یہاں سے یہ لقمہ اٹھا کے گھر جائے گا اور گھر میں اس کے بچے کھائیں گے۔ دوسرے اعتبار سے دیکھا جائے تو مثلا ایک شخص ہے جس کی ایک ڈیوٹی ہے وقت پہ آنے کی، وقت پہ نہیں آ رہا، وقت کی پابندی نہیں اس کو، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ وقت کا جو پابند نہیں ہے، پیسے یہ 8 گھنٹے کا لے رہا ہے اور یہ خود جو ہے کام مثلا یہ 6-7 گھنٹے کر رہا ہے، تو یہ جو پیسہ اس کو مل رہا ہے یہ یہاں سے لے کے جائے گا اور جا کے بچوں کو دے گا، تو ان کے بچوں کے پیٹ میں حرام آئے۔ تو یہی تو ہے کہ معاشرے کی جو معاشرے میں جو مصیبتیں ہیں، بچہ بالکل غافل ہے تو حرام کھا رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے مزید ہمیں کوشش یہ کرنی ہوگی کہ حلال اور حرام کی طرف ہمیں نہایت ہی دقت کی نظر کرنی پڑے گی کہ کہیں خدا نخواستہ ہمارے پیٹ میں کوئی حرام نہ چلا جائے کہ جس کی وجہ سے ہمارے عبادات اور ہماری زحمات یہ سب کے سب چیزیں خطرے میں پڑ جائیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضرت سید شہداء علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں جب خطبہ، ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا، تو لوگ جو وہاں پہ کھڑے تھے وہ صرف دیکھ رہے تھے اور کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، تو امام نے فرمایا کہ میں فقط اتمام حجت کر رہا ہوں، وگرنہ مجھے پتہ ہے کہ جو میری گفتگو ہے اس کا کوئی اثر تم لوگوں پہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے یہ نقطہ قابل غور ہے کہ کیونکہ آپ کے پیٹ میں حرام ہے، حرام سے آپ کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، تو میری جو گفتگو ہے یہ آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں کرنے والی۔ تو آپ خود اندازہ لگائے کہ جب امام ہے، اللہ کی طرف سے امام ہے، اس کی زبان کی جو برکت ہے، یعنی کہ حتیٰ امام کی جو عمر شریف ہے، اس کی 1 منٹ جو ہے، 1 سیکنڈ جو ہے، وہ عالم کے تمام دنیا کے بشریت کی زندگی سے اس کی ارزش اور قیمت زیادہ ہے۔ 1 سیکنڈ اس کی جو برکات ہے، امام کی زندگی ہے، تو اس کی حتیٰ امام کی زبان کی تاثیر جو ہے وہ ان کے اوپر اثر نہیں کر رہی۔ تو ہم جیسے لوگ تو ہم تو خیر اپنی جگہ پہ جو خود گنہگار ہیں، تو دوسرے کو کیا مثلا ہم
کہہ سکیں گے، لیکن کوئی بھی شخص ہے، عالم ہے، فاضل ہے، جو بھی اس کی اپنی جگہ پر ہے، اس کی زبان اثر نہیں کرے گی جب تک اس شخص کی جو ظرفیت ہے، جو اس کی جسم میں ہے، جو پیٹ ہے، اس کو یہ حرام سے اگر اس نے نہ بچایا ہو۔ تو ہمیں اس نقطے کی طرف نہایت ہی غور کرنا پڑے گا کہ کہیں حرام جو ہے وہ پیٹ میں نہ چلا جائے۔ اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، انسان خود کے اس میں بھی حرام کا مرتکب ہو جائے گا، گھر میں اس کی جو بیوی بچے ہیں وہ بھی خدا نہ خواستہ کئی حرام ان کے پیٹ میں نہ چلا جائے، جس سے نہایت ہی تو یہ گناہ پہ گناہ کا مرتکب ہو جائے گا۔ تو وہ ایک واقعہ بھی اسی ذیل میں جو ہے وہ ملتا ہے کہ ایک شخص تھا، اور وہ شخص بچے نے کچھ ایسے کام کیے، تو بہرحال وہ زیادہ مناسب نہیں ہے، لیکن بچے نے کچھ ایسی غلطی کی تو خود رسول اللہ یا کسی دوسرے معصوم کے دور میں انہوں نے فرمایا اس شخص سے کہ یہ بچہ جو ہے وہ کس قدر شرارتی ہے۔ انہیں بلکہ باپ نے جو ہے وہ شکایت کی معصوم سے کہ یہ بچہ جو ہے وہ کچھ بھی کر رہا ہوں تو یہ بچہ اس قسم کا بچہ ہے کہ اس کی بھیجے میں کوئی بات ہی نہیں اترتی۔ تو امام نے فرمایا کہ چونکہ اس کی والدہ جو ہے جب حاملہ تھی تو آپ نے جا کے اس کو حرام پیش کیا تھا، اور اس نے حرام کھایا تھا، بچے کے اوپر یہ اثرات ہو گئے۔ تو گویا حرام کے جو نقصانات ہے ایک شخصاً ہمارے لیے خود نقصان دہ ہے، اور ایک جو ہے ہماری پوری نسل کے لیے نقصان دہ ہے۔ نسل میں اثرات پڑ جاتے ہیں، حرام کے اثرات نسل میں پڑ جاتے ہیں۔ تو اس چیز کی طرف ہمیں خود نصرت امام کے لیے اور خود امام زمانہ علیہ السلام کی نصرت کے لیے ہمیں اگر ناصر امام زمانہ علیہ السلام بننا ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے غذاؤں کا خیال رکھنا پڑے گا، اس کے بعد پھر عبادات کا، وہی جو ایک واقعہ ہے وہ اس کی طرف اشارہ کر لوں کہ بہلول دانا جب وہ اس شخص کے سامنے، وہ جو صوفی تھا، اس صوفی کے سامنے جب اس نے سوال کیا کہ حضرت بہلول نے سوال کیا اس شخص سے اور کہا کہ اے صوفی بتا کہ کھانے کے کیا آداب ہے۔ یہ ایک اخلاقی نکتہ ہے۔ فرمایا کہ کھانے کے کیا آداب ہے، تو صوفی تھا، اس نے اپنے ذہن میں کہا کہ کھانے کے آداب یہ ہے کہ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، پھر لقمے کو جو ہے وہ دائیں طرف رکھ کے منہ میں چبانا چاہیے۔ تو اس نے بہرحال جو تھے انہوں نے کہا یہ سب غلط ہے۔ تو انہوں نے کہا جناب بہلول آپ ہی فرمائیے کہ یہ کیا ہے ان کے آداب۔ انہوں نے کہا سب سے پہلے آداب یہ ہے کہ وہ حلال کا ہو، کھانا حلال کا ہے، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ تو بہرحال ہمیں نصرت امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بھی آمادہ ہونا ہے۔ دور غیبت کبریٰ میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی نبھانی ہے، اور ان کے اوپر بھی ہم نے کوشش کرنی ہے، اور معاشرے کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں بلکہ تمام کے تمام لوگوں کی، ہر فرد جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ایک حیثیت ہے اس کی، وہ زندگی کے جس شعبے سے بھی تعلق رکھ رہا ہے اس میں اس کی اپنی ذمہ داری ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے۔ ہر شخص جو بھی ہے کم از کم آپ کا ایک بندہ دو بندہ تو سننے والا ہوگا، تو اگر کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو کم از کم گھر میں ہی تو اس کے لوگ سن رہے ہوں گے۔ تو وہ جتنی اس کی وسعت ہے، جتنی اس کی طاقت ہے، جتنی اس کی بساط ہے، اسی اعتبار سے وہ امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق ان کو گفتگو کرنی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ معاشرے کی اصلاح ہو۔ معاشرے کے اصلاح ہی ضروری ہے، البتہ معاشرے کے اصلاح سے پہلے جو چیز ہے وہ خود کی، جیسے عرض کر چکے ہیں کہ سب سے پہلے انسان کو خود اپنے ذات کی اصلاح کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد کوشش کرنی ہے کہ جتنی اس کی بساط اور طاقت ہے اسی اعتبار سے وہ معاشرے کی بھی اصلاح کرے، اور اسی طریقے سے یہ ایک معاشرہ ہو جائے گا کہ جو معاشرہ مہدویت کا معاشرہ ہو جائے گا، اور اہل بیت کی رضایت اس میں شامل حال ہو جائے گی۔ اور آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو ہمیشہ بھی کرنی چاہیے، اللہم عجل لولیک الفرج۔